پھر انہوں نے مجھے شاہ تغلق کے دور کے باکمال درویش حضرت خواجہ ساسی رحمۃ اللہ علیہ کا کرتا دیا۔ اس کرتے کی برکت یہ ہے کہ جو اس کو اپنے سرہانے رکھ کر باوضو ہو کر سو جائے تو ضرور بالضرور اس کو ایسی باکمال ہستیوں اور شخصیات کی زیارت ہوگی جو عام انسان کے بس اور گمان تک میں نہیں، بلکہ یہاں تک کہ ایسی برکت کہ نسلیں بھی اس سے استفادہ حاصل کریں۔ ایک سانپ جو رنگت میں نہایت کالے رنگ کا تھا، وہ آتے ہی میرے پاؤں پر گر گیا اور کچھ مخصوص انداز میں باتیں کرنے لگا۔ مجھے اس کی کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئی کہ آخر اس کی باتیں کیا ہیں یا اس کا کیا مطالبہ، کیا مقصد ہے۔ ساتھ عبدالرشید کہنے لگا کہ یہ یہاں کے سانپ جنات کا بڑا آفیسر ہے جو آپ کو یہاں خوش آمدید کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے انسانوں سے معذرت کر لیں کہ میں ان جنات کی نگرانی پر متعین ہوں جو انسانوں کو طرح طرح کی تکالیف دیتے ہیں۔ ہم شرمندہ ہیں کہ یہ لوگ ہمارے قابو سے باہر ہیں اور ہمارے بس میں نہیں، ہم انہیں کیسے کنٹرول کریں۔ بہرحال ہم شرمندہ ہیں۔ جب میں نے اس آفیسر سانپ جن کی یہ بات سنی تو حیرت ہوئی کہ ان جنات کی قوم میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اندر احساس اور مخلوق خدا کی خدمت اور درد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ ہم آگے چلے تو ہمیں چیلوں کا غول، جو دیکھنے میں تو چیل لیکن وہ کسی بڑے جہاز سے کم نہیں تھے، ان کے منہ سے شعلے اور ان کی آواز بہت گرجدار نکل رہی تھی۔ ان کا ہجوم نہیں تھا بلکہ لشکر کے لشکر تھے جو مسلسل اڑ رہے تھے، اور ایک پریشان کن شور تھا جو ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ چیلوں کا کام سارا دن اس میلوں کے پھیلے وسیع پہاڑی رقبے پر اڑنا اور نگرانی کرنا تھا۔ وہ ہر اس جگہ پر نظر رکھتے تھے جہاں سے نکلنے کا کوئی امکان ہو سکتا تھا۔ دن رات ان کا یہی کام تھا۔ ابھی ہم ان چیلوں کے جناتی حالات سن ہی رہے تھے کہ ہمیں احساس ہوا کہ عبدالرشید کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔ اس سے پوچھا تو کہنے لگا، میں ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں جو یہاں کا سب سے خطرناک پہرا دینے والا گروپ ہے۔ پھر ہمیں غار کے اندر ایک اور غار میں لے کر گیا۔ چلتے چلتے ایک طویل تنگ غار سے نکلے تو ایک اور میدان آ گیا۔ اس میدان میں تھوڑی دیر چلنے کے بعد کیا دیکھا کہ چمگادڑ نما ایک مخلوق ہے جس کی گردن ایسی ہے جیسے بطخ کی گردن ہوتی ہے۔ باقی سارا جسم چمگادڑ کی طرح ہے۔ وہ جگہ جگہ ایک ایک کر کے خاموش بیٹھی ہوئی تھی، بالکل خاموش، ایسے جیسے ان میں جان ہی نہیں۔ میں حیران ہوا۔ ساتھ حاجی صاحب کا بیٹا عبدالسلام نے میری حیرانی کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا کہ کیوں حیران ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا، حیرت کی وجہ دراصل یہ ہے ان کا کیا کام ہے اور یہ خاموش کیوں ہیں؟ اتنی لاکھوں کی تعداد میں ان کو آخر کوئی تو ذمہ داری دی گئی ہوگی۔ یہ ساری باتیں حیرت اور استعجابی کیفیت میں بیان کر دیں۔ میری حیرت کو دیکھ کر عبدالسلام کہنے لگا، یہی چیز تو آپ کو دکھانے کے لیے لائے تھے۔ یہ دراصل خونخوار اور پھاڑ کھانے والی مخلوق ہے۔ جنات تو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، یہ جنات کو تنگ کرنے میں حرف آخر ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی جن یہاں لڑتا ہے تو اس کو پہلے یہ ہلکی سزا دیتے ہیں، پھر بڑی اور بھیانک سزا دیتے ہیں، اور ان کے اندر ایک خطرناک مواد جسے انسان کی زبان یا دنیا کی تھیوری کے مطابق فاسفورس پہلے آنکھوں میں، پھر کانوں میں اور پھر ناک اور زبان میں بھر دیا جاتا ہے، ان کو کالی زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ وہ زنجیریں اتنی طاقتور ہوتی ہیں جنہیں وہ نہ توڑ سکتا ہے اور نہ ہی ان زنجیروں سے جدا اور رہا ہو سکتا ہے، بلکہ اگر اسی وقت ان زنجیروں کو کوئی ہاتھ لگائے تو اس کا ہاتھ جل نہیں بلکہ پگھل جاتا ہے۔ جنات کی خوفناک چیخیں اور فریادیں میں نے دور دور سے سنی اور سوچا، آخر یہ کیا آوازیں ہیں؟ تو میری حیرانگی پر عبدالسلام جن بولا کہ یہ جنات کو سزائیں دی جا رہی ہیں تاکہ انہیں سبق حاصل ہو اور انہیں احساس ہو کہ کس طرح نافرمانی کی جاتی ہے۔ پھر عبدالرشید جن خود ہی کہنے لگا، میں آپ کو ان شرارتی اور باغی جنات کی سزائیں دکھاتا ہوں۔ ہم غار کے ایک اور دہانے کی طرف چل دیے۔ جیسے جیسے ہم چلتے گئے غار کا دہانہ پھیلتا گیا اور اندر ہی اندر ایک آگ اور گوشت کی طرح کی جلنے کی بو آ رہی تھی۔ جب ہم قریب پہنچے تو احساس ہوا یہ ایک جن کو سزا دی جا رہی ہے جو لوگوں کے گھروں سے کچا گوشت چرا کر کھاتا تھا، اور بے شمار وارداتیں اس کی اسی طرح کی تھیں، اور یہ ان وارداتوں میں بے شمار دفعہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی یہ سزا پا چکا ہے، لیکن ہر بار یہ سزا ختم ہونے پر اپنی سابقہ عادات پر باقی رہتا ہے۔ اس بار اس کی سزا بہت سخت اور بہت کڑی ہے تاکہ اس کو نصیحت ہو۔
ہم آگے چلے تو اس سے بھی زیادہ سخت سزا تھی۔ اس کو دیکھتے ہی پہلی دفعہ مجھے پسینہ آ گیا اور دل میں گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ یا الہی، اتنی سخت اور اتنی اذیت ناک سزا! میں گمان نہیں کر سکتا۔ سزا کیا تھی کہ لوہے کی کنگھی جس کے دندانے تلوار جتنے بڑے، یعنی ہر دندانہ تلوار سے بھی بڑا ہوتا تھا۔ بڑے بڑے خطرناک دیو دور ایک پہاڑ پر چڑھ جاتے، پھر وہاں سے تیز ہوا کی طرح دوڑتے ہوئے آتے۔ وہ جن سخت طرح سے بندھا ہوا تھا، اس کے اندر وہ کنگھی گاڑ کر واپس جب کھینچے تو سارا جسم ایسے ادھڑ جاتا جیسے ریشہ ریشہ ہو گیا ہو۔ سخت بدبو، چیخیں، ہولناک آوازیں، بس ایک انوکھا اور بدترین اذیتوں کا ماحول تھا جسے میں الفاظ کیا بس بیان نہیں کر سکتا۔ اب لکھتے ہوئے میرا قلم کانپ رہا ہے اور جسم میں لرزہ طاری ہو رہا ہے۔ حالانکہ میرا بچپن اور ساری زندگی جناتی دوستی اور جنات کے ساتھ گزرا، پھر ان کے شادی بیاہ، خوشی اور موت، ولادت، سب جگہ آنا جانا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار واقعات، طوفان اور جناتی لڑائیاں اور کارنامے دیکھے، آگ، خون کے سمندر اور پہاڑ دیکھے۔ میں ڈرا نہیں، کانپا نہیں، سہما نہیں، لیکن یہ منظر ایسا تھا جس نے انگ انگ اور روئے روئے کے اندر ایک طوفانی ہلچل مچا دی۔